بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 بھیڑیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر نکلے اور سامنے دیکھا 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نکلے تو ان بھیڑیوں نے بولنا شروع کیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب آیا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کا ہمارا دل نہیں کرتا اور ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بولو اب تم بتاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکریاں دینے کا ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو میرے صحابہ، تم حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے کہا کہ تم اپنا داو لگا لیا کرو۔ تو بھیڑیا واپس روتے ہوئے جانے لگے، وہ اس لیے کہ جو کام بھیڑیا نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑے گا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کہ ابو سفیان اور اخنس بن شویق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ دور سے ہرن کو دیکھا بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا آ رہا ہے، اور ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیے نے اونچی چھلانگ لگائی اور اس ہرن کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، تو ہرن کے آگے کے 2 پاؤں حرم کے حدود میں آ گئے تو بھیڑیے نے فوراً اپنے پاؤں سکوڑ لیے، یعنی کہ پیچھے کی طرف کر لیے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے واہ، بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ یہ حرم ہے، اور بھیڑیا ایک دم ایسے سیدھا ہوا۔ پھر بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، سبحان اللہ۔ لیکن اس سے بھی اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ انہیں بھیڑیے نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے زبان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو وہ بدو واپس آیا۔ اس وقت عرب کے لوگ جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے۔ ایک چھپکلی کے جیسا جانور ہوتا ہے، اس گوہ کا شکار کر کے لایا ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا اور اس شخص نے ہمارے پیارے نبی سے کہا تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ تھی، اور کہنے لگا جب یہ گوہ تمہارا کلمہ نہ پڑھے گی تو میں بھی تمہارا کلمہ نہ پڑھوں گا۔ اور یہ کہنے پر وہ یہ سوچنے لگا کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، تو یہ جانور کیسے بولے گا، اور اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور وہ گوہ زمین پر پڑی ہوئی۔ آپ نے گوہ کو دیکھا، اس گوہ نے پہلے اپنی آنکھیں کھولی، گردن اٹھائی، اپنے دونوں ہاتھوں پر سیدھے دھیرے دھیرے سینہ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا من تعبد، من تعبد، یعنی کہ گوہ تو کس کی بندگی کرتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ گوہ فوراً زندہ ہو گئی اور ایک دم سیدھی کھڑی اور بولی یا رسول اللہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کے آگے دنیا والوں نے سر جھکانا چھوڑ دیا، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اس کے راستے سمندر میں، اس کی رحمت جنت میں، اس کا عذاب جہنم میں۔ آگے آپ نے پوچھا من انا، یعنی کہ میں کون ہوں؟ اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ گوہ کو بھی پتا تھا کہ آگے جھوٹے نبی آنے والے ہیں، ایک مہر لگائی۔ وہ گوہ نے کہا آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد آنے والا ہر کوئی جھوٹا ہوگا، اور میں یقین سے کہتی ہوں اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ جو آپ کی غلامی کریں گے وہی بس کامیاب ہیں، اور جو آپ سے بغاوت کریں گے وہ ناکام ہیں، ہلاک ہیں۔ جس کی پکار پر مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پر امت لبیک کہنا بھول گئی۔ اس گوہ نے کہا قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، بہت ہولناک ہے، قیامت کا دن بہت دردناک ہے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ وہاں پر ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس گوہ جتنا بھی ایمان لے آئے تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی۔ اپنے اللہ کے حبیب کی غلامی کے ہار ڈال لو، ان کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو، پھر دیکھے دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل ہوگی۔ بے شک
اگر آپ کو یہ حدیث پہلے سے معلوم تھی تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں۔ آپ کو اگر یہ آج کی دینی تعلیم کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، جس سے آپ کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔